السلام علیکم آل آف یو. آج ہم دیکھیں گے ریڈیو ڈرامے کا آغاز اور ارتقاء. ریڈیو کے ذریعے کہانی یا افسانہ سننے سنانے کا رواج تقریباً 30 صدی پر محیط ہے. دنیا کے مختلف ریڈیو اسٹیشنوں نے اس روایت کو آگے بڑھایا. بر صغیر میں خاص طور پر آل انڈیا ریڈیو اپنے مختلف اسٹیشنوں سے مختلف زبانوں میں کہانیاں نشر کرتا رہا ہے. آل انڈیا ریڈیو سے اب تک نہ صرف دنیا کی مختلف زبانوں میں باقاعدہ افسانے بلکہ قسطوار ناول بھی براڈ کاسٹ ہوتے رہے، جن میں اردو کے کئی بڑے ناولوں کے نام فخر کے ساتھ لیے جا سکتے ہیں. مثلاً مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جاندا، پریم چند کا ناول گودان اور رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد وغیرہ قسطوار نشر ہوئے. ریڈیو پر کہانیوں، ناولوں اور ڈراموں کی نشریات کے ذخیرے کو وسعت دینے میں اردو کے اکثر مصنفین و فکشن نگاروں کا اہم کردار رہا ہے. اردو کے کئی اہم کہانی کاروں نے باضابطہ اردو سے وابستہ ہو کر ریڈیو کے لیے مختلف النوع تحریریں، کہانیاں اور ڈرامے وغیرہ لکھے، اور بعض نے مستقل وابستگی نہ رکھنے کے باوجود ریڈیو کے لیے ڈرامے اور افسانے تخلیق کیے. سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر اور اپیندر ناتھ اشک اردو کے وہ فکشن نگار ہیں جنہوں نے باقاعدہ ریڈیو میں ملازمت اختیار کی اور اپنی تحریروں کے ذریعے سے ریڈیائی اصناف کو وسعت بخشی. ہندوستان میں ریڈیائی ڈرامے کا آغاز ریڈیائی ڈرامے کی روایت کا آغاز انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے قیام کے بعد ہوا. 1928 سے ریڈیو ڈرامے پابندی سے نشر کیے جانے لگے. 1930 تک ریڈیائی ڈراموں کی مقبولیت کی رفتار دھیمی رہی، مگر اس کے بعد بتدریج ریڈیو ڈراموں کی اہمیت اور مقبولیت حاصل ہونے لگی. سامعین نے ان ڈراموں کی سماعت میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور ڈرامہ نگاروں نے بھی اس پر بھرپور توجہ مرکوز کی. آج آل انڈیا ریڈیو کے سبھی مراکز سے ڈرامے نشر کیے جاتے ہیں. جہاں تک اردو ادب میں ریڈیائی ڈرامے کی ابتدا کا سوال ہے تو اس کی شروعات 1936 میں آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے ساتھ عمل میں آئی. ابتدائی دور میں اردو کے جو ڈرامے ریڈیو پر نشر ہوئے وہ دوسری زبانوں کے ڈراموں کے ترجمہ تھے. عابد علی، فضل الحق قریشی، محمد حنیف، محمد عمر و نور الہی وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں. اردو کا پہلا نثری ڈرامہ جھبرو داس چٹرجی کی نے بنگالی ڈرامہ منتوش کا اردو ترجمہ تھا، جس کو حکیم احمد شجاع نے اردو میں کیا اور ذوالفقار علی بخاری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا. محمد عمر و نور الہی نے مولیئر کے ڈرامے کا ترجمہ راک ڈاٹ کے نام سے کیا. اس کے علاوہ ان کے اردو میں ترجمے کیے ہوئے جو ڈرامے ریڈیو پر نشر ہوئے ان میں تین ٹوپیاں، جان ظرافت، بگڑے دل، ظفر کی موت، چپ کی داد، قزاق اور روح سے اسد کو خاصی پذیرائی حاصل ہوئی. عابد علی عابد نے انگریزی اور بنگالی ڈراموں کی ترجمے میں دلچسپی لی. انہوں نے ٹیگور کے ڈراموں مالن کا چادیوا پانی، قربانی اور لپاناسی کا بھی ترجمہ کیا. ان کے اکثر ترجمہ شدہ ڈرامے ریڈیو پر نشر ہوئے. اس کے بعد اردو میں براہ راست ریڈیائی ڈرامے لکھے جانے لگے اور ریڈیو پر اردو کے بہت سے ڈرامہ نگاروں کے ڈرامے نشر کیے جانے لگے. جن ڈرامہ نگاروں کے ڈرامے ریڈیو پر نشر ہوئے ان میں چند اہم نام اس طرح ہیں: امتیاز علی تاج، آغا حشر، میاں لطف الرحمن، عشرت رحمانی، انصار ناصری، انتظار حسین، کرشن چند، سعادت حسن منٹو، اپیندر ناتھ اشک، عصمت چغتائی، شوکت تھانوی، چودھری سلطان، کرتار سنگھ دگل، ابو بکر رفعت سروش، محمد حسن، محمد خالد آبدی، جاوید اقبال، یوسف ظفر، قیوم نظر، انور جلال، کمال احمد رضوی، شیر محمد اختر، ناصر الدین شمس، صالح عبد حسین، عاشق بٹاولی، فیاض محمود، باسط سلیم، غلام عباس، حاجرہ مسرور، ممتاز مفتی، ضمیر جعفری، بلوند کارگی اور زما حبیب وغیرہ اردو کے بعض ادیب تو باضابطہ اردو ریڈیو سے وابستہ ہوئے اور انہوں نے
ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھے جو وقتاً فوقتاً ریڈیو سے نشر ہوتے رہے۔ کشن چندر باضابطہ ریڈیو میں ملازم تھے۔ انہوں نے ریڈیو کے لیے بہت سی تحریریں لکھی جن میں ڈرامے بھی شامل ہیں۔ کشن چندر کی ممبئی میں قیام کے دوران جو ڈرامے پروڈیوس ہوئے ان میں مس بیلا باٹلی والا کتاب کا فن اہم ڈرامے ہیں۔ ان کے ڈراموں کا مجموعہ دروازہ کے نام سے شائع ہوا جس میں 6 ڈرامے ہیں۔ قاہرہ کی ایک شام پہلا ہے، دوسرا ہے دروازہ، تیسرا ہے حجامت، چوتھا بیکاری، پانچواں ہے نیل کنٹھ اور چھٹا ہے سرائے کے باہر۔ سعادت حسن منٹو کی شناخت اگرچہ افسانے سے قائم ہے لیکن وہ ایک اچھے ڈرامہ نگار بھی تھے۔ انہوں نے کئی ڈرامے آل انڈیا ریڈیو کے لیے لکھے جنہیں زبردست مقبولیت حاصل ہوئی۔ بقول عشرت رحمانی، سعادت حسن منٹو 1937 میں آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ڈرامہ نگار کی حیثیت سے ملازم ہو کر آئے اور نسلی تکنیک کے اعلیٰ نمونے پیش کرنے لگے۔ متعدد کامیاب ڈرامے لکھے اور اچھوتی آواز میں اپنے کمالات سے ریڈیو ڈرامے کو نیا اسلوب بخشا۔ ان کی نثری ڈرامے یہ ہے: کروٹ، ماچس کی ڈبیا، اتوار، خودکشی، نیلی رگیں، رندھیر پہلوان، تین موٹی عورتیں، آؤ، مسلسل، خاکے، محبت کی پیدائش، نیپولین کی موت، خلوہ پترا کی موت، ڈراموں کے مجموعے، منٹو ڈرامے اور جنازے وغیرہ۔ یہ ہے منٹو کے ڈراموں کے نام۔ اس کے بعد منٹو کے ریڈیائی ڈراموں کا پہلا مجموعہ آؤ ہے۔ یہ ڈرامہ انہوں نے ریڈیو کی ملازمت کے دوران تخلیق کیا تھا۔ اس مجموعے کے سبھی ڈرامے سیریل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آؤ کھوج لگائے، آؤ چوری کرے، آؤ کہانی لکھے اس مجموعے کے مشہور ڈرامے ہیں۔ منٹو کا ایک اور ریڈیائی ڈراموں پر مشتمل مجموعہ تین عورتیں ہے۔ ان ڈراموں میں عورت کی نفسیات کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں 5 ڈرامے ہیں: 3 خوبصورت عورتیں، 3 موٹی عورتیں، 3 صلح پسند عورتیں، 3 خاموش عورتیں اور 3 بیمار عورتیں۔ ان ڈراموں کو پڑھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ منٹو عورتوں کے مسائل، مزاج اور نفسیات سے بخوبی واقف تھے۔ راجندر سنگھ بیدی بھی اردو کی وہ ادیب ہے جنہوں نے ریڈیو کی ملازمت اختیار کی اور ریڈیو کے لیے افسانے، ڈرامے اور مختلف نوع تحریریں لکھی۔ ریڈیو کے لیے لکھے گئے ان کے ڈراموں کی مجموعے بھی شائع ہو چکا ہے جس کا نام بیجا چیزیں ہے۔ اس مجموعے میں پہلا بیکار کی شادی، ایک عورت کی ناں، روح انسانی، اب تو گھبرا کر، بے جان چیزیں، خواجہ سرا شامل ہے۔ مجموعے کے پہلے ڈرامے کا نام کار کی شادی ہے۔ ان کے کردار شفیق، محمود، بطول، فرحت، زینت، حمید اور اکرم، ابا جان، اما جان اور کریمن ہے۔ یہ ہے راجندر سنگھ بیدی کے ڈراموں کے نام۔ اس کے بعد ہے، اس ڈرامے کا موضوع اگرچہ عام ہے لیکن خارجی اور داخلی کیفیت کے درمیان ایک توانا فکری کشمکش دکھائی دیتی ہے۔ اس ڈرامے میں ایک جوڑے کی محبت کی داستان ہے، البتہ اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے محبت سے بڑھ کر دولت اہم ہوتی ہے، گویا اس میں دولت مند لوگوں کے طنز کا نشانہ بنایا گیا۔ بیدی کے ڈراموں کا دوسرا مجموعہ 7 کھیل کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اس مجموعے کی فہرست اس طرح ہے کہ خواجہ سرا، چانکیا، دلچھٹ، نقل مکانی، آج رخشندہ، پاؤ کی موج۔ یہ ابھی ان کا دوسرا ڈرامہ جو ہے اس کے یہاں پر دوسرا 7 کھیل کے نام سے جو منظر عام پر ہے اس ڈرامے کے یہاں پر نام دیے گئے ہیں راجندر سنگھ بیدی کے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں نیکسٹ، اس پہ ریڈیائی تحریر اور ڈراموں کے حوالے سے شوکت تھانوی کا نام ہمیشہ احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ وہ ریڈیو اسٹیشن لکھنؤ میں ملازم رہے۔ اس دوران ان کے قلم سے بہت سے عمدہ تحریریں نکلی۔ انہوں نے منشی جی کی نام سے ایک سیریز نشر کرائی۔ اس سیریز میں جو ڈرامے نشر ہوئے وہ اس طرح تھے: پہلا ہے منشی جی نے کہانی کہی، منشی جی نے چائے بنائی، منشی جی نے خط لکھا، منشی جی نے دوا پی، منشی جی نے صفائی کی، منشی جی نے تصویر کھنچوائی، منشی جی سودا لائے، منشی جی نے سبق پڑھایا، منشی جی نے سفر کیا، منشی جی نوکر ہو گئے، منشی جی نے مکان بدلا۔ شوکت تھانوی کا دوسرے ڈراموں کا مجموعہ کھی بھی خاصا مشہور ہوا۔ یہ ہے شوکت تھانوی کے مجموعوں میں موجود ڈراموں کے نام، اس سیریز کا نام۔ اس میں ہے، اس کے بعد ہے، اس میں بھی 11 ریڈیو ڈرامے ہیں جیسے پہلی تاریخ، پارٹی کے بعد، 366 دریا، جہاں پناہ، عام اور جامن، نقش و نگار، مورخہ، وحید، ڈاکٹر صاحب دوزخ۔ ان کے سنی سنائی مجموعے میں 12 ریڈیائی ڈرامے ہیں جن کے عنوانات اس طرح ہیں: مگریہ، برلن کا اسپتال،
लॉटरी का टिकट, सच, माँ बाप का, जिंदगी बनाम जिंदा दिली, खुदा हाफिज, छोटा ख्वाब, पार्टी के बाद, मुलाजिमा की तलाश, 29 का चांद, सालगिरह। मजबूआ मुझे खरीद लो में 10 रेडियाई ड्रामे शामिल हैं। बरखवा मीर साहब की ईद, इतवार को एक मुलाजिम किस तरह मसरूफ होता है, कौन जीता, मखरूज जनवरी रात गए, समझौता उलट फेर खुदा ना ख्वास्ता। इसके बाद है शौकत थानवी अपने ड्रामों में तंज का भी इस्तेमाल करते हैं और मज़ा का भी, लेकिन मज़ा इनके ड्रामों में गालिब दिखाई देता है। वो अपने ड्रामों के बारे में कहते हैं, मैंने रेडियो ड्रामे के लिए जिस कदर भी तमसीलें लिखी है, इन सब में अपने मिजाज का रंग गालिब रखने की कोशिश की है, मगर मुझे इतराफ़ है कि कहीं रेडियो की हुजूर ने मुझको खुलकर खेलने से बाज रखा है। रेडियो ड्रामों की तारीख उपेंद्रनाथ अशक के तस्करे के बगैर अधूरी सी लगती है। लाहौर रेडियो स्टेशन में क़याम के दौरान अशक का पहला ड्रामा 1938 में रेडियो पर नश्र हुआ। इस ड्रामे का नाम पापी था। वो रेडियो से एक अरसे तक वाबस्ता रहे। उन्होंने नरे वीडियो में मुलाजिमत के दौरान मुतअद्दिद ड्रामे लिखे। वो औरतों के मशहूर प्रोग्राम बाजी के लिए भी हर महीने रेडियाई ड्रामा लिखते थे। पापी नाम से अशक के ड्रामों का मजमुआ शाये हुआ। इस मजमुए में कुल 8 ड्रामे शामिल किए गए, जिनके उन्वान इस तरह है: देवताओं के साय तले बेसवा, हुकूक का महाफिज, पापी, क्रॉसवर्ड, लक्ष्मी का स्वागत, बाहमी समझौता, जो तक। इन ड्रामों में अशक ने सर सैयद अहमद खां की तरह सोते हुए लोगों को ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश की और लोगों को इन ड्रामों के जरिए तंज़िया अंदाज से मुखातिब किया। बकौल अशक, जहाँ तक मालूम है, उर्दू में सबसे पहले मैंने ही एक बाबी ड्रामे लिखे और सबसे तकरीबन 50 एक्ट के ड्रामे लिखे, जिनसे 2 एक को छोड़कर सब के सब न सिर्फ मुल्क भर के स्कूलों, कॉलेजों और शौकिया मंचों पर खेले गए, रेडियो पर नश्र हुए, निसाब में पढ़ाए गए, कुछ दूरदर्शन पर दिखाए गए, बल्कि जापान, रूस, अमेरिका और इंग्लिस्तान में भी खेले गए। ये रुपेंद्रनाथ अशक अपने बारे में बताते हैं। इसके बाद है पापी के अलावा अशक के ड्रामों का दूसरा मजमुआ चरवाहे के नाम से इशाअत पजीर हुआ। इस मजमुए के ड्रामों में ज़्यादातर अलामतों का इस्तेमाल किया गया है। अलामतों के ज़रिए बसा औक़ात बात का असर भी बढ़ जाता है और मानवियत भी। अक्सर ये अलामतें दबीज़ पर्दों में छुपी होती है। इनके जुलूम में बहुत सारे इसरार होते हैं। ये मजमुआ इन 7 ड्रामों चरवाहे, मैमुना, वखरातीस, मौजिज़े, चिलमान, खिड़की, सूखी डाली जैसे ड्रामों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा अशक का एक और ड्रामों का मजमुआ पक्का गाना है। इसमें 7 ड्रामे हैं। इस तरह अंदाज़ा किया जा सकता है कि अशक ने इस्तिक़लाल के साथ रेडियो के लिए ड्रामे लिखकर रेडियाई ड्रामों के ज़ख़ीरे में किस कदर इजाफ़ा किया। रेडियाई ड्रामा निगारों में एक और नाम चौधरी सुल्तान का है, जिन्होंने मुसलसल रेडियाई ड्रामे और फीचर लिखे। इस हवाले से चौधरी सुल्तान ने अपनी पहचान है, जैसा कि रिसाला आवाज़ 1941 के शुमारे में मदरज़ैल इक़्तिबास से ज़ाहिर है। चौधरी सुल्तान ऑल इंडिया रेडियो के देहाती प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह हंसी में बहुत सी ऐसी बातें बता जाते हैं जो देहाती के लिए निहायत फ़ायदेमंद होती है। खुसूसन हालत हाजिरा पर इनकी नुक्ताचीनी ऐसी पुरलुत्फ़ होती है कि इसके बाद देहात का बच्चा इनके नाम से वाकिफ़ है। जब चौधरी सुल्तान की नोकझोंक गुलाम मोहम्मदिया पंडित जी से होती है तो इस वक्त का प्रोग्राम सुनने के काबिल होता है। देहाती इनकी पुरलुत्फ़ बातें सुनने के ऐसे मुश्ताक रहते हैं कि जूजू शाम के वक्त करीब आता जाता है, इनका शौक़ और बढ़ता जाता है। चौधरी सुल्तान के रेडियो ड्रामों का मजमुआ सुल्तान के ड्रामे के उन्वान से शाये हुआ। इनके ड्रामे सामीन और क़ारीन को अपनी तरफ माइल करते हैं, तारीख़ की तरफ माइल करते हैं, क्योंकि इनके ज़्यादातर ड्रामे तारीख़ी नौइयत के हैं। इसका अंदाज़ा इनके मज़कूरा मजमुए के ड्रामों के उन्वान से किया जा सकता है, जो इस तरह है: राजा बकर मजीद, शहंशाह ज़हीर उद्दीन बाबर, हुमायूं, शाहजहाँ अकबर, शाहजहाँ जहांगीर, किले की सैर, रुस्तम व सहरा, पढ़ाई के अनक, अफीम की तरफ।
चौधरी सुल्तान के ड्रामे वक्तन वक्त मुख्तलिफ रेडियो स्टेशनों से नश्र हो चुके हैं। इन ड्रामों में बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के किरदार अदा किए गए हैं। ये ड्रामे नशियात के तकाज़ों को पेश नज़र रखकर लिखे गए हैं, इसीलिए इन ड्रामों में मुकालमा निगारी और किरदार निगारी के आला नमूने हमको देखने को मिलते हैं। इशरत रहमानी का नाम भी नशियाती अदब के फ़रोग़ के हवाले से अहमियत के साथ लिया जाता है। उन्होंने रेडियो के ड्रामे भी लिखे और ड्रामों की तनकीद भी की। इनके रेडियाई ड्रामों की मजमूआ दुखियात संसार मतज़ेल ड्रामों पर मुश्तमिल है। दुखियात संसार, प्रेमदान, नजराना, एक मुसन्निफ, गरीब मोहब्बत के लिए, इस तरह से उनके नाम दिए गए हैं। वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। गरदार सिंह दग्गल के रेडियो ड्रामों में मजमुआ ऊपर की मंजिल 2012 में मंदिर आम पर आया। इस मजमुए के इनकी 10 ड्रामे शामिल हैं, जिनकी तरतीब इस तरह है: कहानी कैसे बनी, बेनूर, पायल, सोई नगमे, ऊपर की मंजिल, अपनी अपनी खिड़की, दो मर्द और एक माँ, अमानत, अनार के दो पट्टे, अलामी दे, झूठे टुकड़े, दे अब हज गया। करतार सिंह दग्गल के मशहूर ड्रामा है, जिसके हवाले से प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने करतार सिंह दग्गल के ड्रामा निगारी पर बहस करते हुए लिखा है: इनके ड्रामा दिया बुझ गया फन का अच्छा नमूना नहीं, लेकिन शूर और संगीत, मीठा पानी और चंद ड्रामे कामयाब है। मुख्तलिफ समाजी और नफ्सियाती मसाइल को फनकाराना सलीके से के साथ पेश करते हैं। मीठा पानी एक ऐसी औरत की दास्तान है जो तख्तीम हिंद के बाद के हंगामे से भगाई गई थी, जिसे बाजियाफ्त किया जाता है। दास्तान को जिस अंदाज में बयान किया गया है, इससे पंजाब की पूरी फिजा सामने आ जाती है। इस तरह शोर और संगीत में घर के गुस्ल और शोर की नफ्सियाती तवज्जियाँ हैं। इस तरह ये शोर एक ऐसी नौजवान औरत के लिए नफ्सियाती उलझन का सबब बन जाता है जिसे माँ बनने का अरमान था, और फिर किस तरह बच्चा होने पर यही शोर संगीत में तब्दील हो जाता है। दिग्गल छोटे छोटे मुकालिमों में बड़ा काम लेते हैं। इनके ड्रामे यकीनन इस दौर के अच्छे ड्रामे शुमार किए जाएंगे। इसके बाद खुद अभी मोहम्मद हसन का शुमार रेडियो, स्टेज और टेलीविज़न की ड्रामा निगारों में होता है। उन्होंने अपने ड्रामे खुद स्टेज किए और दूसरों के भी। इनके रेडियो ड्रामा को मजमुआ इदारे फ़रोग़ उर्दू, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ से मेरे स्टेज ड्रामे के नाम से शाये हुआ। इसमें मोहम्मद हसन की 6 रेडियाई ड्रामे शामिल है। इन ड्रामों की फहरिस्त इस तरह है: रिहर्सल, महल सिरा, मीर तकी मीर, मोम की बुत, फुटपाथ के शहजादे, गोशे आफियत। मोहम्मद हसन की रेडियाई तहरीरें रेडियो के असूलों को पेश नज़र रखकर तहरीर हुई है। उन्होंने रेडियो ड्रामों में लंबे लंबे मुकालमों से ग्रेस किया। इन तमाम रेडियाई तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश की है। रेडियाई ड्रामा निगारों के अलावा भी बहुत से ड्रामा निगारों ने रेडियो के लिए ड्रामे लिखे। ऐसे ड्रामा निगारों में रफ़त सरोश, मोहम्मद खालिद अब्दी, अबू बकर आवरा, इशरत रहमानी, शौकत थानवी वगैरह के नाम बड़ी अहमियत के हामिल है। बाद अदीबों ने बाज़ाब्ता रेडियो पर मुलाज़मत न करने के बावजूद भी रेडियो के लिए ड्रामे यहाँ पर नश्र किए हैं। इसमें चुगताई ने ड्रामे लिखे, खास तौर पर रेडियो के लिए भी लिखे। रेडियाई नशरियात पर मुश्तमिल इनके ड्रामों को मजमुआ शैतान के नाम से शाये हुआ। इसमें मजमूई तौर पर 6 ड्रामे हैं। पहला है शैतान, दूसरा है ख्वाम, तीसरा है तस्वीर, चौथा है दुल्हन कैसी है, पांचवा शामत अमल और छठा है धानी बागबन। इसमें चुगताई के ड्रामों का दूसरा मजमुआ कलिया है। इसमें अफसाने और ड्रामे दोनों शामिल है। जिनके उन्वान इस तरह है: इंतखाब, साख फसादी, ढपट, बनिए, वस्कुलर ड्रामा निगारों के अलावा जिन अदीबों ने रेडियो ड्रामा लिखे, इनमें मियां लतीफ़ुर रहमान, रफ़ी पीरज़ादा, सैयद अंसार अली नासरी, मिर्ज़ा अदीब अहमद, कदीम खातिमी, इश्तियाक हुसैन कुरैशी, हफीज़ जावेद, यूसुफ ज़फ़र, मुख्तार सिद्दीकी, अमीर हनफी, रफ़त जमाली, हयातुल्लाह अंसारी, आबिद अली आबदी, शमीम हनफी, फजल हुसैन और वारिस अहमद खां, कमर जमाली वगैरह अहम हैं। रेडियो ड्रामे पर सैर हासिल गुफ्तगू का तकाज़ा है कि रेडियो ड्रामे के फ़न को भी सामने रखा जाए, इसकी तारीफ, अक़साम, तकनीक, हैयत वगैरह का जायज़ा लिया जाए। साथ ही इस पहलू पर नज़र डाली जाए कि रेडियो ड्रामे और स्टेज ड्रामे के माबैन क्या मुमासलत और क्या तफावत है। रेडियो ड्रामा लिखना एक फ़न है जो ड्रामा निगार रेडियो के लिए ड्रामे तैयार करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि माइक्रोफोन की अहमियत, इसके गोनागो सलाहियत से भी वाकिफ़ हो। रेडियो ड्रामा फ़नी नुक्ते नज़र से, तकनीकी नुक्ते नज़र से
کے نقطۂ نظر سے بھی اپنا انفرادی مقام رکھتے ہیں۔ ریڈیو ڈرامہ چونکہ اسٹیج کے ڈرامے سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً ریڈیو ڈرامے میں آواز کا سہارا لیا جاتا ہے، پانی کی آواز، سیلاب کی آواز وغیرہ۔ آوازوں کے اس کھیل میں مائکرو فون ساتھ دیتا ہے۔ مائکرو فون ایک ایسا ساتھی ہے اور دوست ہوتا ہے جو آرٹسٹ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے کے متعلق ہریش چندر کھنہ تحریر کرتے ہیں: ریڈیو ڈرامے کی تعمیر نشری اسٹوڈیو کی خصوصیات کو ذہن میں رکھ کر کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں ریڈیو کے لیے لکھی گئی کہانی کو اس شکل میں ہونا چاہیے کہ وہ الفاظ، صوت اور موسیقی کے ذریعے پیش ہو سکے۔ ریڈیو کے ڈرامہ ایک نازک فن ہے۔ ڈرامے کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ڈرامے کے پروڈیوسر پر ہوتا ہے۔ ڈرامہ پروڈیوسر ریڈیو ڈرامے کے تقاضوں سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ جب اسے تمام چیزوں سے واقفیت ہوگی تب ایک اچھا ڈرامہ پروڈیوس کر سکتا ہے۔ ریڈیو ڈرامہ اور اسٹیج ڈرامہ کے درمیان فرق اس لیے کہ ریڈیو ڈرامے کے تقاضے اسٹیج ڈرامہ کے تقاضوں سے بہت حد تک مختلف ہے۔ اسٹیج پر سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور ریڈیو کا تعلق سماج سے ہوتا ہے، کیونکہ ریڈیو ڈرامے میں نظر کا کام نہیں کرتی۔ کہانی کا اظہار الفاظ، صوت اور موسیقی کی مدد سے کیا جاتا ہے، اس لیے بیان اشارہ نظر نہیں آ سکتا۔ ریڈیو ڈرامے میں کہانی کا اظہار اور تعمیر و تشکیل میں دیکھنے اور سننے کے فرق کو اولویت دی جاتی ہے۔ چنانچہ ریڈیو ڈرامے اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ فنی اعتبار سے بھی بہت حد تک دونوں کے میدان الگ الگ ہوتا ہے۔ ریڈیو آواز کی دنیا ہے اور آواز انسانوں کی، سازوں کی، موسموں کی، خوفناک درندوں کی، پرندوں کی اور آندھیوں اور سناٹوں وغیرہ۔ صرف آواز کے تار چڑھاؤ اور بہاؤ سے ریڈیو ڈرامے مرتب کیے جاتے ہیں۔ اسٹیج کی دنیا میں اداکاروں کے وجود، مکالموں کے علاوہ اسٹیج سجاوٹ، مناسب روشنی، پھر اداکاروں کے حرکات و سکنات، نشست و خواتین کا میک اپ، ہدایت کار، سب سے بڑھ کر ڈرامے کی تماش ضروری ہے، مگر ریڈیو ڈراموں میں ان سب کے بدلے آواز کام کرتی ہے۔ اسٹیج پر جس ضرورت کے تحت مخصوص لباس زیب تن کیا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، اس ضرورت کو آرٹسٹ صرف اپنی آواز سے پورا کرتا ہے۔ وہ اپنے لہجے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کردار کی پوری عکاسی کر سکے۔ ضرورت کے مطابق ہی آواز بدلنی پڑتی ہے۔ ڈرامہ پروڈیوسر حسب ضرورت پس منظر میں موسیقی کا جادو جگاتا ہے۔ بھیڑ بھاڑ، مثلاً بازار، ریلوے اسٹیشن، کھیل کے میدان کا مخصوص شور، مخصوص آوازوں کی ریکارڈنگ کے سہارے اس طرح پیش کرتا ہے کہ سامعین کو سب کچھ وقوع پذیر ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ریڈیو ڈرامہ نظارے سے محروم رہتا ہے، اس لیے اسٹیج کے ڈرامے کی طرح 3-4 گھنٹے کی مدت مشتمل نہیں ہوتا۔ اگرچہ BBC کی 2.5 گھنٹے کے ریڈیو ڈرامہ نشر ہو چکا ہے، پھر بھی ریڈیو ڈرامے زیادہ تر 15 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ ریڈیو ڈرامے میں دوہرے پلاٹ کی گنجائش ہے، مگر زیادہ کردار، طویل مکالموں، عمل کی وسیع پھیلاؤ اور کہانی کی کشادگی کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کم کردار، اکھیرے اور دوہرے پلاٹ، مگر کم پیچیدگی کے ساتھ مختصر جامع اور کھٹے ہوئے مکالمے، کہانی کی کشمکش اور تصادم کا فوری اظہار ریڈیو ڈرامے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مختصر طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ریڈیو ڈرامہ سماعتی فن اور اسٹیج ڈرامہ نظری فن ہے کہ تابع ہے۔ فن کے اختلاف سے دونوں کی تکنیک اور اسلوب میں بنیادی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ 3000 سال سے ڈرامے کی جو روایت چلی آ رہی ہے وہ 20ویں صدی میں نئی شکلوں میں سامنے آئی ہے۔ بہرکیف ریڈیو اور اسٹیج ڈراموں کے دونوں کا مقصد انسان کی زندگی کی تشریح و تعبیر ہے۔ ان دونوں ڈراموں کے علم و فن کے بدلتے ہوئے افکار و خیالات کو اپنے قالب میں جگہ دی ہے، زندگی کو مختلف پہلوؤں کے زاویوں سے دیکھا اور پرکھا اور سامعین و ناظرین کو اپنے فن سے لطف اندوز کیا ہے۔ معروف ناقد احتشام حسین ریڈیو ڈرامے کو مکمل ڈراموں کی راہ کی رکاوٹ قرار دینے کے باوجود ان کی انفرادیت و اہمیت کے حامل ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو کی ضرورت کے لیے ریڈیو ڈرامے کی شکل میں بنیادی تبدیلی ہوئی اور لکھنے والوں کی تکنیک کے معاملے خاص طرح کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ریڈیو ڈرامہ نگاروں نے اپنے ڈراموں میں زندگی کی بہترین عکاسی کی۔ ڈرامے نشر بھی ہوئے اور اسٹیج بھی اور ساتھ ہی ساتھ شائع بھی ہوئے۔ یہ ڈرامے نصیحت آموز، ان کی طنز و مزاح کی چاشنی پر پائی جاتی ہے۔ یہ ڈرامے مکالمہ نگاری کے حوالے سے کامیاب ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق ان ڈراموں میں سے اردو ادب کے بے حد فائدہ پہنچا۔ سامعین ان ڈراموں کو دلچسپی سے سنتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے۔ دھیرے دھیرے ریڈیو کا چلن کم ہوا تو ان کی مقبولیت میں بھی کمی واقع ہوئی۔ ریڈیو ڈرامے مقررہ وقت پر سنے جاتے تھے، پھر دوبارہ سامعین ان کو سن نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب یہ ڈرامے کتابی صورت میں ہوئے تو قارئین اس بات کو محسوس کیا کہ اب تو کسی بھی وقت ان ڈراموں کو پڑھا جا سکتا ہے۔
اور چونکہ ریڈیو پر جو ڈرامے نشر ہوا کرتے تھے تو ڈرامہ نگاروں کو کم وقت میں پورا ڈرامہ پیش کرنا ہوتا تھا، اس لیے ان ڈراموں میں طویل مکالموں سے گریز کیا جاتا تھا۔ کرداروں کی تعداد کی پیشکش بھی کم ہوتی تھی۔ بہرحال ان تصانیف کی اہمیت و مقبولیت اگلے زمانوں میں بھی رہیں گی اور انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ تھی آج کی مختصر سی معلومات ریڈیو ڈرامے کے بارے میں کہ اس کے آغاز و ارتقاء میں کس طرح مصنفین نے اپنا کردار ادا کیا ہے، ڈرامہ نگاروں نے۔ تو امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر تھوڑا بھی پسند آیا ہے تو پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔